یہ دور بڑی آزمائشوں کا دور ہے، اور اگر کہہ دیا جائے تو بڑے فتنوں کا دور بھی ہے۔ ہر محاذ پر ہمیں طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، حتیٰ کہ اولیاء اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اس کے حوالے سے بھی عوام لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں عرض کروں کہ قرآن پاک اولیاء کا نقشہ کیا بیان کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں خود ساختہ جو رویے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ ظاہر ہے یقینی طور پر جو پیغام، جو فرمان، جو ارشاد قرآن و سنت کا ہوگا وہی مستند ہوگا، اور باقی تمام جو نظریات ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ فقط قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہزارہا کتابیں آپ کی نگاہوں سے گزری ہوں گی، چند کتابیں مجھے بھی موقع ملا ہے مطالعہ کا، لیکن میں اپنی حیثیت سے اگر بات کروں اور آپ بھی اگر غور و فکر فرما لیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک کتاب ہے جس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور وہ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ تو پھر کتنی سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ مستند ہے، جو سب سے زیادہ یقینی ہے، جس میں ذرا بھی ابہام نہیں ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو کتنی سیدھی سی آسان سی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا تعلق سب سے زیادہ اس کتاب سے جوڑ کے رکھے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے رہنمائی اس کتاب مقدس سے حاصل کرے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے عرض کیا نا کہ بے شمار کتابیں ہیں، اور کسی رائٹر نے بھی یہ نہیں لکھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، کسی رائٹر نے بھی اپنی کتاب میں یہ کبھی نہیں لکھا۔ بڑی زندگی بھر کی محنت ہو، ریاضت ہو، مشقت ہو، کاوش ہو، تو کوئی یہ نہیں لکھتا کہ میں وہ کتاب تحریر کر رہا ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کتاب حرف آخر نہیں ہے، فقط قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو حرف آخر ہے۔ تو کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم جب اولیاء اللہ کی صفات کا بھی مطالعہ کرنا چاہیں تو قرآن سے رجوع کریں۔ ہم قصے کہانیاں سننے کے ویسے عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں تو اس طرح سے قصے کہانیاں نہیں ہیں۔
قرآن پاک میں اگر واقعات بھی ہیں، قصص بھی ہیں، تو وہ بھی ایک خاص انداز میں ہے. ایسے نہیں ہے کہ الف سے شروع ہو کے وہ یہ تک ساری کی ساری سٹوری سناتا رہے. قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. قرآن نے آغاز میں کہہ دیا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سٹوری بک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی واقعہ پڑھ رہے ہوں گے نا، جب قرآن پاک مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے واقعہ بھی مکمل نہیں ہوگا تو اندر کوئی اور ارشاد آ جائے گا، اندر کوئی اور فرمان آ جائے گا. تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کا مقصود واقعات سنانا نہیں ہے، قرآن کا مقصود ہدایت دینا ہے. تو جو ہدایت کی نیت سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا اس کو یقینی طور پر ہدایت ملے گی. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب کہ میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ. بڑی شان ہے اولیاء اللہ کی، بڑا مقام ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم زدہ نہیں ہوں گے وہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. تو بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، اپنے بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو آئیے ذرا قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ بندے کون ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا اوصاف ہیں، وہ کن کن صفات کے مالک ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے خصوصیات بیان ہو گئی ہیں. ہم آج کے دور میں بھی دیکھنا چاہیں، جو دور پیچھے گزر گیا اس کے لحاظ سے جو آنے والا دور ہے، یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جس دور میں بھی اللہ کے بندوں کی پہچان کرنا چاہو گے بڑے آرام سے ہو جائے گی. پہلی صفت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور وہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر پروقار چال چلتے ہیں. ان کے چلنے کا انداز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے. 50% سے زیادہ کلام انسان خاموش رہ کے کر لیتا ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ صرف اپنی باڈی سے، اس کی باڈی کی حرکاتوں سے زبان نہیں بول رہی، زبان نہیں ہل رہی، لیکن اس کا پیغام کنوے ہو رہا ہے، آگے پہنچ رہا ہے، اس کا میسج آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے کلام کا آغاز اسی صفت سے فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، نماز، روزے، باقی معاملات، عبادات، ان کا دوسروں سے مخاطب ہونا یا دوسروں کا ان سے مخاطب ہونا، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان کا نیکیوں کا اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، وہ فہرست تو بعد میں ہے. پہلے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر پروقار طریقے سے چلتے ہیں. گویا کہ ان کا چلنا بھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کوئی جا رہا ہے.
اسے بتانا نہیں پڑتا، صرف دیکھنے والا دیکھ کے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں یہ انداز ہوگا کہ کوئی تکلیف کا شائبہ تک نہیں ہو رہا ہوگا اس کی شخصیت کو دیکھ کر کہ یہ بندہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ بھائی وضع قطع سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رحمان کے بندوں میں پہلی صفت کیا ہے کہ ان کی چال ہی ایسی ہوتی ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے جا رہے ہیں۔ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کی چال ایسی ہوتی ہے، وہ اکڑ اکڑ کر نہیں جا رہے ہوتے، وہ جناب رستے میں جاتے آتے کسی کو اپنے جسم کے اعضاء سے اذیت نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ اور اگر بات تھوڑی سی اور وسیع کر دوں تو اس کو آپ اپنے وسیع تر ماحول میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز ان سے جڑی ہوتی ہے وہ بھی ایک حد بندی میں ہوتی ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ پروقار طریقے سے چلتے ہیں جس سے دوسروں کو اذیت نہیں پہنچتی۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو امور جڑے ہوتے ہیں، ان کا کاروبار جڑا ہوتا ہے تو ان کا کاروبار بھی ایک خاص ڈگر میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اس انداز میں پھیلا نہیں ہوتا کہ مخلوق کو تکلیف کا باعث بنے۔ بعض دیکھیں نا کہ لوگوں نے بازار کی بات ہی کر لیں، آپ خاموش ہوتے ہیں، بول نہیں رہے ہوتے، لیکن دکان کی سیٹنگ ایسے کی ہوتی ہے کہ گزرنے والوں کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ رویہ بھی ان کی چال کا حصہ ہے۔ او بھائی دکان تم نے ڈالی ہے، دکان کے اندر اپنا ساز و سامان رکھو اور ایک باؤنڈری، ایک لمٹ تک اپنا سارا معاملہ کرو۔ یہ کیا ہوا کہ تمہارے رویے سے جو راہگیر ہیں، گزرنے والے ہیں، ان کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ تم نے وہ جو پھٹا لگایا ہوا ہے تو اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ وہ گزرنے والا، پیدل گزرنے والا تکلیف میں مبتلا ہے، اور وہ شیڈ جو آگے بڑھائی ہوئی ہے وہ اس طرح سے بڑھائی ہوئی ہے کہ جناب رستے میں گاڑیوں یا دوسری چیزوں کے گزرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے۔ اب بظاہر وہ خاموش ہے، بظاہر خاموش ہے، بھئی یہ بھی اس کی چال کا حصہ ہے، اور بھئی اسی نے یہ انداز اختیار کیا نا کہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے، بول نہیں رہا، وہ خاموش ہے۔ تو وہ رویہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، وہ چاہے انسان کا اپنا ذاتی رویہ ہو، چاہے اس سے منسلک اس کے کاروبار کا رویہ ہو، یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہوئی کہ ان کی چال ڈھال، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا پروقار ہوتا ہے، تکلیف کا باعث نہیں ہوتا۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ اسے سلام کہتے ہیں۔ سلام متارکت، سلام کی بھی قسمیں ہیں، یہ سلام متارکت ہے۔ جاہل سے مراد مفسرین نے لکھا ہے ایسا شخص کہ جو الجھنا چاہ رہا ہو، جو آپ کو اکسا رہا ہو کہ آپ بھی جوابی کارروائی کریں، یقینی طور پر جوابی کارروائی کریں، کوئی قدم اٹھائیں، جیسا اس کا رویہ ہے تو آپ بھی اس سطح پہ اتر آئیں، کیونکہ اس نے نیت کی ہوتی ہے کہ میں نے الجھنا ہے، اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے آج تماشا بنانا ہی بنانا ہے۔ رحمان کے بندے، ان کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتے کہ جیسا سامنے والا ہو اسی طرح کا ہو جائیں، نہیں، وہ اپنے مقام کو قائم رکھتے ہیں،
وہ اپنی پہچان باقی رکھتے ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے مثبت رویہ کے حامل ہوتے ہیں، وہ اپنے رویے پر قائم رہتے ہیں، الجھنا پڑ جائے الجھتے نہیں، اس مقام کو چھوڑ کے سلام متارکت کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ کا اپنا کردار ہے، آپ کا اپنا اخلاق ہے، آپ کا اپنا رویہ ہے، آپ کا اپنا انداز ہے، اور اس پہ رحمان کے بندوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ لگامیں دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں وہ دے دیتا کہ بھئی اب چونکہ اس نے یوں کہا ہے تو میں جواب تو بنتا ہے نا۔ عام طور پہ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بھئی کم از کم جواب تو بنتا ہے نا۔ جواب کہاں تک دیں گے آپ؟ اب اس نے ارادہ کیا ہے الجھنے کا، تو آپ الجھ کے اگر مزید آگے بڑھیں گے تو آپ رحمان کے بندوں کا جو منصب ہے اس پہ فائز نہیں رہیں گے، اس سے نیچے گر جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے، اب رحمان کے بندوں کے منصب پر فائز رہنا چاہتے ہیں یا پھر ہم برابری کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم معاشرے کو دیکھیں اور اپنے رویوں پہ غور کریں، الا ماشاء اللہ، اکثر و بیشتر ہمیں پھر قرآن کی آیتیں کہاں یاد رہتی ہیں، ہمیں رحمان کے بندوں کے اوصاف کہاں ذہن میں رہتے ہیں، ہمیں تو پھر اپنی ذات پات یاد آتی ہے کہ میرا کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے، میں تو کبھی جھکا ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی ہار مانی ہی نہیں، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے بڑے بزرگ کیا کہیں گے کہ دیکھو تم نے آگے سے اس کو کچھ کہا ہی نہیں۔ بھائی ہم خاندان کے بندے نہیں ہیں، رسم و رواج کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، اور ہمیں رحمان کے بندے بننے پر فخر ہونا چاہیے۔ تو فخر کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں پھر قرآن کے فرمان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ معاشرتی رویے ہیں، ان پہ ہمیں بڑی وسعت کے ساتھ سوچنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی کتنی صفات بیان کی ہیں، اب یہ دوسری صفت پہ ہم پہنچے ہیں کہ جاہل ان سے مخاطب ہوں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ بھی جاہل بن جاتے ہیں؟ نہیں۔ وہ جاہلیت کی روش اختیار کر لیتے ہیں؟ نہیں۔ وہ اپنے منصب پر رہتے ہیں، یہی کمال ہے کہ وہ اپنے منصب سے گرتے نہیں ہیں۔ جو ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، قرآن کی روح سے ہے، وہ اس کو قائم رکھتے ہیں، معاشرتی سٹیٹس کو اہمیت نہیں دیتے۔ سوشل سٹیٹس ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کی نظر میں وہ سٹیٹس ہے جو ان کے رب کی نظر میں ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف ان کا مفہوم ہی عرض کر دوں، مفہوماً ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ رحمان کے بندے، پہلی صفت کہ وہ زمین پر پروقار طریقے سے چلتے ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہو جاتے، جاہل ان سے مخاطب ہوں تو ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو کبھی سجدوں میں گزارتے ہیں اور کبھی قیام میں گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ عبادت میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دینا، اور پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کا شرک نہیں کرتے، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے،
بدکاری نہیں کرتے، اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی توبہ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور پھر ان کی صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور پھر ان کی صفت ہے کہ کبھی انہیں فضول جگہ سے، فضول ماحول سے گزرنا پڑے تو وہاں ٹھہر نہیں جاتے، قیام نہیں کرتے، بلکہ تکریم کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پھر ان پر اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر صرف اپنی ہی فکر نہیں رکھتے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، باری تعالیٰ میرے بیویوں کو، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ مجھے مروا کراما ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقین کا امام بھی بنانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بالا خانے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعائیں آئیں گی، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ ان کی کامیابی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ بڑا شاندار مقام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو رحمان کے بندوں کے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔